الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ یہ ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا ماوا و ملجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح لامکاں، شہنشاہ ذی وقار، جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دین لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کی طرف سے ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں توبۃ نصوحا قابل غور جملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھائے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کا خیال اپنے دل میں نہ لائے۔ جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ جب انسان ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد تھن میں نہیں جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دنیا دار الفنا ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑیں ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے طاقتور انسان کا وجود مٹ جائے گا۔
یہ دھن و دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی، گویا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی رہنے والی ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ خوف خدا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یاد رکھیے کہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں ہم اور آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ ایک دن موت ضروری ہے۔ قیامت کے روز ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، آنکھ عطا کیے، ہاتھ پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ پروردگار اپنے بندے سے پوچھے گا تم نے زندگی میں کون سی عبادت کی ہے؟ اپنی زندگی کو میری عبادت میں صرف کیے یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن مجید کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے مظلوموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیر سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اسی طرح ایک ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہے تو خود آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، یا اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں گواہی دے گی، یا اللہ اس بندے نے مجھ سے بری چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح آپ کے اعضاء آپ ہی کے خلاف خود گواہی دیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ پر لازم ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اعضاء سے نیک کام لیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہیں تاکہ ہمارے خلاف کوئی گواہی نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اگر میرا بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کو مٹا دوں، اس کے بدلے دوسری قوم پیدا کروں جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں صدق دل سے ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول کا وسیلہ لے کر
مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، توبہ کر کے اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے، تو یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے لگی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بلا و مصیبت میں گھیر دیا، بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے، مجبور ہو کر وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توبہ و استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والا شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے جیسا کہ کوئی مسافر کسی سواری سے بیابان کی